السلام علیکم ویورز، میں ہوں وقار لازق ٹریول اینڈ ویزا کنسلٹنسی سے، اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ ہانگ کانگ کا وزٹر ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور آپ کو ڈاکومنٹس کون سے ریکوائر ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ ہانگ کانگ ایسی کنٹری ہے جو کہ اپنا امیگریشن ویزا اپلیکیشن چارج ہوتی ہے وہ اپروول کے بعد لیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ان کی تقریباً اراؤنڈ 8-9 ہزار کے قریب ان کی فیس ہوتی ہے، اور میرا خیال ہانگ کانگ ڈالرز $230 بنتے ہیں ہانگ کانگ کے ڈالرز، لیکن یہ وہ تب لیتی ہے جب اس نے ویزا آپ کا اپروو کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ سے فیس لیتی ہے، اور پھر آپ اپنا ان کا ای ویزا ان کے امیگریشن پیج سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ طریقہ کار تقریباً سارے وزٹرز ویزے کی طرح سیم رہے گا۔ آپ کو 6 منتھس کی بینک اسٹیٹمنٹ یا ایٹ لیسٹ 3 منتھس کی، اگر نہیں ہے آپ کے پاس، کوشش کریں 6 منتھس کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو آپ کے پاس، ہیلدی بیلنس ہو اس کے اوپر، اور پروف آف انکم لازمی دیں ساتھ، سورس آف انکم لازمی دیں آپ ساتھ، اور ٹیکس ریٹرنز بہت انپورٹنٹ ہے۔ بہت سے بار دیکھا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو، لیکن ٹیکس ریٹرن اٹیچ تو کر دیتے ہیں ساتھ، لیکن اس کے اوپر اگر آپ انکم چیک کریں تو پر منتھ کی انکم ان کے اوپر جو ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں ان کے اوپر بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو، لیکن اگر پر منتھ کی انکم جو اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 8,000 10,000 بہت زیادہ بھی 50 60 70 ہزار ہو جاتی ہوتی ہے، اور لوگ ویزا اپلائی کر دیتے ہیں۔ اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیفینیٹلی ریفیوزل آنا ہی آنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری میں فائنینشلی ساؤنڈ ہے بالکل۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایسیٹس ہیں اور آپ صرف وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹورزم کی غرض سے آ رہے ہیں، اور ٹورزم کر کے آپ واپس چلے جائیں گے۔ اگر آپ یہ چیزیں پروف نہیں کریں گے کیس آفیسر کو، تو کیس آفیسر ویزا دینے میں بہت مشکل ہوگی کیس آفیسر کو کہ کیس آفیسر آپ کو گرانٹ کرے۔ کوشش کریں ٹیکس ریٹرنس اچھی ہوں، ہیلدی ہوں، اس کے بعد آپ کا سورس آف انکم جو ہے وہ ہیلدی ہو، جو بھی آپ کا ایسیٹس آپ کے پاس ہیں وہ ایسیٹس لازمی اٹیچ کریں آپ اس کے اوپر ساتھ، تاکہ وہ آپ کا ایک موٹیویشن ہوگا، اکنامک موٹیویشن ہوگا۔ آپ کی فیملی اگر پاکستان میں ہے تو فیملی کو ڈسکس کرنا لازمی، وہ ایک آپ کا ایموشنل موٹیویشن ہوگی واپس آنے کے لیے۔ بیسکلی فائنینشیل موٹیویشن، اکنامک موٹیویشن، یہ تینوں دو تین چیزیں آپ نے کیس آفیسر کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں، تاکہ وہ آپ کو فائنینشلی ایک تو ساؤنڈ اینڈ اسٹیبل سمجھے، اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ آپ کی فیملی بھی پاکستان میں موجود ہے، آپ ایموشنلی بھی اٹیچ ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لازمی اپنی کور لیٹر کے اوپر اٹیچ کریں، کور لیٹر کے اوپر اٹیچ کر کے لکھیں، اور اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ DHL سے ان کو فائل کمپلیٹ کر کے تیار کر کے بھیجیں، کیونکہ DHL بھیجیں گے 5-7 ہزار پہ آپ کو اس میں لگ جانا ہے۔ تو آن لائن لاجمنٹ ہوتی ہے، آن لائن لاجمنٹ کریں، اور وہاں سے جب آپ کو ڈیسیجن آ جائے گا، اگر تو اپروول ہوگا آپ کو تو وہ آپ سے فیس مانگے گا۔ اور اگر آپ ہماری سروسز لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں، میرا نمبر ہے واٹس ایپ کے اوپر، آپ مجھے اس کے اوپر ریچ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سروسز بھی پرووائڈ کریں گے۔ خود سے کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جو پروسیجر آپ کو بتا دیا ہے وہ آپ خود سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ گوگل پہ جا کے ہانگ کانگ امیگریشن کی ویب سائٹ لکھیں گے، وہ آ جائے گی، وہاں پہ جا کے آن لائن لاجمنٹ ہوگی، آن لائن لاجمنٹ کر دیں، ڈاکومنٹس اٹیچ کریں ساتھ آپ۔ اور اگر فیملی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ ایک بندہ آن لائن اپلائی کرے گا، باقی فیملی کے سارے فارمز ڈاؤن لوڈ کر کے، فارمز فل کر کے، ان کے اوپر پکچرس لگا کے، ان کو اسکین کر کے واپس دوبارہ ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کریں گے آپ، کیونکہ وہاں پہ آن لائن فارم ان کی آپشن نہیں دیتا کہ آپ نے فیملی ممبرس کو ایڈ کرنا تو سب کو آپ ایڈ کرتے ہیں، تو آپ نے اٹیچمنٹ کرنی ہے سارے فارمز کی بیسکلی ساتھ، تاکہ وہ فیملی کو کنسیڈر کرے آپ کی۔ اس طرح کی کوئی بھی کویشچنز ہوں ہانگ کانگ وزٹر ویزا کے ریلیٹڈ، آپ مجھے فیس بک پیج پہ، انسٹاگرام کے اوپر، یا ٹک ٹاک کے اوپر، یا میرا یوٹیوب کے اوپر مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی کویشچنز ہوں مجھے آپ کر لیں، تو انشاءاللہ I'll get back to you۔